کی سیرت وہ ہے جو آقا کے غلام لکھتے ہیں. کسی نے سیرت النبی لکھی, کسی نے ضیاء النبی لکھی, اور حضور شیخ الاسلام نے سیرت الرسول لکھی. 14 جلدوں پر مشتمل ہے. کسی نے اسوہ کامل کے نام سے لکھی. ایک وہ سیرت ہے جو آقا کے غلام لکھتے ہیں, اور ایک میرے آقا کی سیرت وہ ہے جو خود خدا نے قرآن میں. کسی نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا کہ ام المومنین ذرا فرمائیں ہمارے آقا کے اخلاق کیسے تھے؟ جواب دیتی ہیں کانا خلقہ القرآن. اے پوچھنے والے کیا قرآن پڑھ کے نہیں لکھا؟ یہ سارے کا سارا قرآن اس کملی والے آقا کی اداؤں کا نام ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر میزان سے مراد دین بھی لے لیں, شریعت بھی لے لیں, تو دین اور شریعت کیا ہے؟ جو کچھ میرے آقا نے کیا, جو کچھ آقا نے فرمایا, بس وہ دین بن گیا. اور امام قرطبی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے تو ویسے ہی نچوڑ نہیں کہا. انہوں نے جب میزان کا معنی کیا تو انہوں نے لکھا المیزان هو محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کہ میزان سے مراد خود ذات محمد مصطفیٰ. تو جس میزان پر قیامت والے دن انسانی اعمال کو تولنا ہے, اس میزان کا نام ہے سیرت محمد. اور اب اگر کسی کے ذہن میں خیال آئے کہ علامہ صاحب ایک الجھن ابھی چلیں یہ تو سمجھ آگے میزان کیا ہے, تو وہ پھر اعمال ہلکے کیسے ہوں گے اور بھاری کیسے ہوں گے؟ ہے نا قرآن پاک میں وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ, جن کے اعمال کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ بڑی عیش کی اور آرام دہ زندگی. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ, اور جن کے اعمال ہلکے ہوں گے ان کا ٹھکانہ ہاویہ جہنم کیا. تو پھر اعمال بھاری کیسے ہوں گے اور ہلکے کیسے ہوں گے؟ بھئی بڑی سادہ سی بات ہے. ارے جو عمل جتنا سیرت مصطفیٰ کے قریب ہوتا جائے گا وہ وزن میں اتنا ہی بھاری ہوتا جائے گا, اور جو عمل جتنا سیرت مصطفیٰ سے دور ہوتا چلا جائے گا وہ وزن میں بھی اتنا ہی ہلکا ہوتا جائے گا. مگر جس میزان پر انسانی اعمال کو تلنا ہے اس میزان کا نام ہے سیرت محمد مصطفیٰ. اور ایک دلچسپ بات جو اور ذہن میں رہ جاتی ہے, اس پر بھی میں چاہتا ہوں 2 جملے عرض کروں. اب ایک سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ دیکھیں آپ کبھی پاکستان کا تصور ذہن میں لائیں. اب یہاں تو مجھے معلوم نہیں ہے آپ کا ماحول سسٹم کیا ہے. دکان میں جب جاتے ہیں تو وہ جب 2 پلڑوں والا میزان ہوتا تھا تو ایک طرف چیز ڈالتے تھے, دوسری طرف باٹ ڈالتے تھے جس کو وٹے کہتے ہیں. ایسے ہی ہوتا تھا. اب اگر وہ کوئی باٹ وہ وٹے کوئی اپنی مرضی کے بنا کے رکھتے تو جھگڑا ہو جائے گا کہ نہیں؟ آپ دکان پہ جائیں, جا کے کہیں 1 کلو چاول چاہیے, وہ اپنی مرضی کے وٹے سے تول کے دے دے, کہے کلو ہو گئے ہیں, وہ کہے گا کلو ہو گئے ہیں, تم کہو گے 3 پاؤ ہو گئے, تو جھگڑا تو ہو گیا. اور مجھے یاد ہے میں نے دیکھا ہوا ہے کہ دیہاتوں کے اندر, گھروں کے اندر خواتین نے اینٹوں کے وٹے بنائے ہوتے تھے. یہ یاد ہوگا جو بزرگ لوگ پرانے گھروں کے رہنے والے, دیہاتوں کے رہنے والے, تو انہوں نے اپنے وہ بٹی اور تڑی اس طرح کے نام رکھے ہوئے تھے. وہ کس کس کے چھوٹے تھے. تو اگر ہر کوئی اپنی مرضی کے باٹ اور میزان لے آئے تو جھگڑا ہو جائے گا. تو جھگڑا رفع کیسا ہوگا, کیسے ہوگا, وہ ختم کیسے ہوگا؟ جھگڑا ختم ہونے کی صورت ایک ہے کہ وہ میزان, وہ ترازو اور وہ باٹ کسی ہائر اتھارٹی کے اٹیسٹڈ ہونے چاہیے. اگر آپ کبھی ذہن میں لائیں تو دیہاتوں کے اندر بھی کبھی کبھی وہ چھاپا مارنے والے دکانوں پہ آتے تھے تو ان کی تکڑیاں بھی چیک کرتے تھے اور وٹے بھی چیک کرتے تھے. جن کے جالی نکلتے تھے ان کو جرمانہ بھی ہوتا تھا. تو جھگڑا ختم کرنے کی شکل صرف ایک ہے کہ وہ میزان اور وہ باٹ کسی ہائر اتھارٹی کے اٹیسٹڈ ہونے چاہیے. تو بھائی وہ میزان جس پر قیامت والے دن پوری انسانیت کے اعمال کو تلنا ہے, اس میزان کو کیسے کوئی مان لے؟ وہ بھی تو کسی ہائر اتھارٹی کی اٹیسٹڈ ہونا چاہیے. اللہ نے اس مسئلے کو بھی حل کر دیا اور قرآن میں فرما دیا, فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ
فرمایا سن لو یہ میرا رسول اس وقت تک زبان نہیں کھولتا جب تک کہ اللہ کی وحی نہ آئے۔ اور سورہ یونس میں فرمایا کہ پیارے انہیں بتا دو ان اتبع الا ما یوحی الیہ، میں اس وقت تک کوئی قدم نہیں اٹھاتا، عمل نہیں کرتا جب تک کہ اللہ کی وحی نہ آتا۔ ارے جس کے ہر قول اور ہر فعل پر وحی الہی کی سٹیمپ لگی ہوئی ہو، وہ انسانی اعمال کے لیے میزان نہیں بنے گی تو کیا؟ جس میزان پر قیامت والے دن ہمارے اعمال کو تولنا ہے، اس میزان کا نام ہے سیرت محمد۔ اب قیامت والے دن اعمال ہر کسی کے تلیں گے، جس میں عورتیں بھی ہوں گی، جس میں مرد بھی ہوں گے، جس میں بوڑھے بھی ہوں گے، جس میں جوان ہوں گے، جس میں مختلف ممالک کے سفیر بھی ہوں گے اور ان ممالک کی رعایا بھی ہوگی، جن میں ڈاکٹر بھی ہوں گے، جن میں مریض بھی ہوں گے، جن میں فوجوں کے جرنیل بھی ہوں گے، بڑے بڑے سپاہ سالار بھی ہوں گے اور عام سپاہی بھی ہوں گے۔ تو بھئی جس سیرت کو قیامت والے دن انسانی اعمال کے لیے میزان بننا ہے، ضروری ہے کہ اس سیرت میں پھر ہر کسی کے لیے رہنمائی اور ہدایت اس لیے حضرت مکرم میرے آقا کی سیرت طیبہ کو اللہ نے اتنا کامل بنا کر بھیجا کہ کوئی شخص جیسی انسانی طبقے سے بھی تعلق رکھتا ہو، ہر شخص کے لیے اگر رہنمائی ہے تو وہ سیرت محمد مصطفیٰ۔ یہ پھر ایک الگ مضمون ہے، اس پر کبھی پڑھنا ہو تو سید سلمان ندوی نے بڑا خوبصورت آقا کی سیرت کی جامعیت پر بڑا پیارا مضمون ہے، مگر میں ان تفصیلات کی طرف نہیں جانا۔ اب آپ کو اگلی ایک بڑی دلچسپ بات بتائیں، اور وہ دلچسپ بات یہ بتانا چاہ رہا کہ یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں اور نوٹ کر لیں کہ قیامت والے دن ہر شخص کے اعمال نہیں تولیں، ہر شخص کے اعمال کو نہیں تولا۔ کچھ ایسے خوش نصیب ہوں گے کہ جن کے اعمال کو تولے بغیر کسی حساب کے ان کو سیدھا جنت ملے گی، اور کچھ ایسے بدبخت ہوں گے کہ جن کے اعمال کا حساب کیے بغیر اور تولے بغیر ان کو سیدھا جہنم کی آگ میں ڈالا۔ آپ کہیں گے اس پر کوئی سند؟ تو منہاج القرآن کا یہ وتیرہ اور شعار ہے کہ بات کبھی کچی پہلی بات کہ وہ لوگ جن کے اعمال کو تولے بغیر ان کو سیدھا جہنم کی آگ میں ڈال دیا گیا، وہ کون ہے؟ سورہ کہف، قرآن پاک کی 18ویں سورہ، اس کی آیت نمبر 105 کو۔ ویسے تو وہ 3-4 آیات ہیں، پورا مضمون پڑھیں تو روزے روشن کی طرح بات واضح ہے، مگر ایک ہی آیت میں پڑھتا ہوں، اسی سے آپ کو مضمون کی سمجھ آئے۔ باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا۔ فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا، وَلِقَائِهِ، اور اس کی ملاقات کا انکار کیا، کہ قیامت والے دن کوئی رب سے ملاقات نہیں ہوگی، کوئی قیامت نہیں ہوگی، کوئی اعمال نہیں ہوگا۔ ان کے لیے فرمایا فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، یہ کافرین کا ذکر آ گیا جنہوں نے کفر کیا، انکار کر دیا۔ فرمایا پس ان کے سارے اعمال حبط کر دیے، اور جب اعمال ہی حبط ہو گئے تو آگے اعلان کر دیا فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا، پس پھر قیامت والے دن ہمیں ان کے لیے کوئی میزان قائم کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو جب ہے ہی کچھ نہیں تو پھر ان کا تولنا کیا ہے؟ تو پہلا طبقہ وہ کافروں کا ہے جن کو ایمان کی دولت نصیب نہ، اور آپ کو ویسے بھی معلوم ہے کہ کافر کوئی بھی اچھے سے اچھا عمل کرے، قیامت والے دن اس کے لیے کوئی اجر نہیں۔ باری تعالیٰ اسی دنیا میں حساب برابر کر دے۔
آخرت میں اگر کسی عمل پر اجر ملے گا تو وہ صرف صاحب ایمان کو ملے گا۔ تو جب کسی کو دینا ہی کچھ نہیں تو اس کے اعمال کو توڑ دے کرنا کیا؟ کلیئر ہو گئی بات؟ ایک طبقہ کون سا ہے؟ کافر، سیدھا بغیر حساب و کتاب کے جہنم میں جائے۔ وہ خوش نصیب کون ہے جو بغیر حساب و کتاب کے سیدھے جنت میں؟ احادیث کی کتابیں پڑھی، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے قیامت والے دن میری امت کے 70,000 ولی ایسے ہوں گے جو بلا حساب و کتاب جنت میں ہوگا، وہ بلا حساب و کتاب۔ تو جب بغیر حساب کتاب کے جائیں گے تو ان کے اعمال کو تولیں گے؟ اگر تول لیا ہو تو حساب ہو۔ تو بغیر حساب و کتاب کا مطلب کہ ان کے اعمال کو تولا نہیں جائے گا۔ تو آپ کہیں گے فرض تو ہم کہیں گے نہیں، آپ کے لیے بھی میرے آقا نے خوشخبری، اور آپ کے لیے خوشخبری یہ سنائی، فرمایا 70,000 تو وہ ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، اور ان میں سے پھر ایک ایک کو عزت دے دیا جائے گا کہ جاؤ اب جن 70,000 کو چاہتے ہو پھر بغیر حساب کتاب کیا